امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کی کامیابی کے چراغ گل ہونے کی بات اب سرکاری نتائج کے ذریعے ثابت ہو چکی ہے۔ ڈیموکریٹس نے سینٹ پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا ہے۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سینٹ میں برتری کی کیا اہمیت ہے۔ کروڑوں امریکیوں کے انتخابات میں ووٹنگ کے بعد ہفتے کو رات گئے ریاست نیواڈا میں کیتھرین کوریٹس کی تھوڑے سے ووٹوں سے کامیابی نے بالآخر قومی سیاسی جنگ میں فیصلہ کن نتیجہ پیش کر دیا۔ امریکی کانگریس کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی 49 نشستوں کے مقابلے میں ڈیموکریٹس کو 50 نشستیں حاصل ہو گئی ہیں، اور اگر ریپبلکن جارجیا میں سینٹ کی نشست جیت جاتی ہے تو اس صورت میں بھی دونوں پارٹیوں کی برابری کی تعداد یعنی 50-50 نشستیں ہو جائیں گی۔ اس صورت میں نائب صدر کمالا ہیرس ٹائی بریکنگ ووٹ ڈال سکیں گی، جو موجودہ حالات میں سینٹ میں ڈیموکریٹس کی برتری کی اہم ضمانت ہے۔ یقیناً یہی صورتحال پچھلے 2 برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور اس سے صدر جو بائیڈن کے لیے مزید 2 سال وفاقی عدالتوں میں اپنی پسند کے ججوں کو نامزد کرنے اور اپنے انتظامیہ کو بڑے پیمانے پر جس طرح سے وہ مناسب سمجھتے ہیں چلانے کی راہ برقرار رہے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کی کوئی نشست غیر متوقع طور پر کسی جج کی ریٹائرمنٹ یا موت کی وجہ سے خالی ہو جاتی ہے تو ریپبلکن پارٹی صدر جو بائیڈن کی پسند کو روکنے کے قابل نہیں ہوگی۔ ڈیموکریٹس کو یاد ہے کہ کس طرح 2016 میں اس وقت کے سینٹ کی اکثریت کی ریپبلکن رہنما مچ میکونیل نے براک اوباما کے نامزد امیدوار جج کے معاملے کی سینٹ میں سماعت کو روکے رکھا تھا۔ ریاست نیواڈا میں ڈیموکریٹس کی کامیابی کا مطلب ہے کہ 6 دسمبر کو جارجیا سینٹ کا رن آف چیمبر کے کنٹرول کا تعین کرنے کے لیے اب کوئی اہم مقابلہ نہیں رہا۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کے لیے 51 سیٹیں حاصل کرنا بہتر ہے۔ ایک نشست سے قطعی اکثریت یعنی 51 ارکان کے ذریعے یقینی طور پر اکثریت کو سنبھالنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس سے 2024 میں بھی مدد ملے گی جب پارٹی کو زیادہ خطرے والی نشستوں پر انتخابات لڑنا ہوں گے۔ اس بات کا اب بھی امکان ہے کہ اگرچہ یقین نہیں ہے کہ ریپبلکن ایوان نمائندگان میں ایک بہت ہی چھوٹی سی اکثریت حاصل کر لے گی، جس سے صدر کے لیے کئی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے اور وہ انہیں تنگ کرتی رہے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا قانون سازی کا ایجنڈا ختم ہو چکا ہے، اور انہیں زیادہ جارحانہ ریپبلکن نگرانی کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے لیے امید کی ایک کرن موجود ہے، بشرطے کہ وہ اندرونی اختلافات کے باوجود مؤثر طریقے سے حکومت کرنے اور اپنے سیاسی امور چلانے سے قاصر نہیں ہو جاتے۔ تاریخی نظائر کے برخلاف امریکہ کے وسط مدتی انتخابات کے نتائج اب بھی سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی ڈیموکریٹ پارٹی کے اندر اپنی ساکھ بہتر ہوئی ہے۔ ان کے مشیر اب صدر کے طور پر دوسری مدت کے لیے ان کے ارادے کے بارے میں زیادہ اعتماد سے بات کر رہے ہیں۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔ برانکس زو کی سیر کو آنے والے ہمارے کرم فرما چاندنی چوک کے ذائقے اور لذت سے خوب آشنا ہیں۔ چاندنی چوک برانکس ساڈا ریسٹورینٹ ہے، حلال چاندنی چوک، پلیز آؤ اتنے دا فوڈ ٹیسٹ کرو۔ عرصہ دراز سے کاؤنٹی میں رہنے والے حلال دیسی کھانوں کے شوقین بھی صرف چاندنی چوک ریسٹورنٹ کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کھانے بالکل گھر جیسے ہوتے ہیں۔ 2570 برانکس ووڈ ایوینیو، برانکس، نیو یارک 10469۔ آرڈر کے لیے مظفر بھائی سے رابطہ کیجیے 718-325-5859۔ چاندنی چوک پر آئیں، گھر جیسا کھانا کھائیں۔